میں چیئرمین اکادمی ادبیات ڈاکٹر یوسف خوش صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اس باقاعدہ اس کا آغاز کریں اور جو اس موقع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ قاسم بٹ صاحب، آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی بالکل واضح آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ بولتے تو زیادہ اچھا لگتا، لیکن شاید کسی دوست نے آپ کو یہ کہا کہ میں وہ میری طبیعت سے شاید اچھی طرح واقف ہے کہ کبھی اس ٹینیور میں نے کوئی چھٹی نہیں کی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ سردی، میں گرم علاقے کا آدمی، اور اس دفعہ اس نے مجھے گھیر لیا۔ تو قابل احترام تمام اکابرین علم و دانش، ہمارے ڈاکٹر جناب وحید احمد صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، جناب افتخار عارف صاحب، اہل قلم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور خاص طور پر انحراف انٹرنیشنل کے جناب رحمان حفیظ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے اس تقریب کو سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہمارے لیے یہ بات، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باعث صد افتخار ہے کہ آج ہم اردو نظم کے ایک اہم شاعر جاوید انور کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، اور یادیں انہی کی آتی ہیں جہاں ہم اپنے طور پر وہاں سے کچھ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں ان سے سن کر۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جاوید انور کو گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے، لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہماری انحراف انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر جو یہ تقریب طے ہوئی ہے، اس سے یقیناً میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع میسر آئے گا اپنے شاعر کے متعلق، کہ اتنا بڑا شاعر جو چلتے پھرتے ہم سے بچھڑ گیا اور ہمیں احساس بھی نہ رہا، اس وقت کے ہم اصلین نے اسے کس نظر سے دیکھا، کس حد تک اسے محبت کی، کس حد تک اسے اپنائیت دی، شاید بہت زیادہ دی ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بہت زیادہ تھی اس میں اور اضافہ ہوتا تو یہ شاعر اتنا جلدی ہم سے بچھڑ نہ جاتا۔ ان سے میری کوئی ملاقات نہیں، لیکن میں ان کی شاعری کے توسط سے ان کو جانتا ہوں، اور انہی کی غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں رحمان حفیظ کی طرف جو ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے گزارش کروں گا۔ ملاحظہ ہو غزل کے کوئی کہانی کوئی واقعہ سنا تو صحیح، کوئی کہانی کوئی واقعہ سنا تو صحیح، اگر ہنسا نہیں سکتے مجھے رلا تو صحیح، کسی کے ہجر کا چھلا کسی وصال کی چھاپ، کسی کے ہجر کا چھلا کسی وصال کی چھاپ، بچھڑ کے مجھ سے تجھے کیا ملا دکھا تو صحیح، کبھی بلا تو صحیح اپنے آستانے پر، کبھی بلا تو صحیح اپنے آستانے پر، مجھے بھی اپنا کوئی معجزہ دکھا تو صحیح، میں خود سے چھپ کے تجھے پیار کرنے آؤں گا۔ دیکھیں کس درجے کا شاعر ہے، شعر میں گہرائی دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں خود سے چھپ کے تجھے پیار کرنے آؤں گا، تو ایک بار مجھے بھول کر بلا تو صحیح، کسے خبر یہیں تیرا شکار ہو جاوید، کسے خبر یہیں تیرا شکار ہو جاوید، تو چند تیر اندھیرے میں ہی چلا تو صحیح۔ اتنے میٹھے لہجے اور گہرے فکر کے شاعر کو یاد کرنا یہ اکیڈمی کے لیے بھی باعث افتخار ہے، اور یقیناً آج جو گفتگو ہوگی اس میں اس شاعر کی فن و فکر سے جو نئی پرتیں احباب یہاں پر بیان کریں گے، وہ ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کا ایک شاندار موقع ہے۔ اور ہماری آئی ٹی کی ٹیم اس کو لائیو چلا رہی ہے، اور یہ فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنا دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریکارڈنگ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گی۔
تو میں اندرون ملک اور بیرون ملک تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اکیڈمی اور انحراف انٹرنیشنل کی دعوت کو شرف قبولیت بخشا، اور خاص طور پر میں ممنون ہوں جناب وحید احمد صاحب کا کہ انہیں ہم جب بھی گزارش کرتے ہیں تو وہ نہایت اپنائیت کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اکیڈمی کے ساتھ ان کا ہمیشہ گھر والا رویہ رہا ہے، اور جب بھی میری ان سے ملاقاتیں رہیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ہی میسر آیا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے آج افتخار عارف صاحب اگر ہمارے درمیان یہاں ہوتے، اور مجھے یعنی حسرت ہو رہی تھی کہ آج افتخار عارف صاحب اکیڈمی میں تشریف لا رہے ہیں اور میں یہاں پر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان سے مل نہیں سکوں گا، لیکن ہم ان کی صحت کے لیے دعاگو ہیں اور ان کو براہ راست آن لائن ہم ضرور سنیں گے۔ بہت خوشی ہوگی کہ ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے شاعر کو اور اس کے فن و فکر کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ مائک رحمان حفیظ صاحب کے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں اور پروگرام کا سلسلہ آگے جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔